روحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نسبت حدیث کی ان کے واسطے سے آگے چلی ہے اور شاہ رضی اللہ تک پہنچی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شاہ احمد سعید بیٹھے ہیں، احمد سعید جو بیٹے تھے، یہ دونوں خلیفہ جو حضرت شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو امام مہدی ہوں گے، ان کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوں. نسب کی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ نسب کے اعتبار سے حسنی سید ہوں گے. اور اتفاق یہ کہ یہ گھرانہ یہ شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. ان کی اولاد اب وہیں ہے، مزار مبارک بھی ان کا وہیں ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے، تقدیر کی بات ہے، اللہ کے ولی کا کشف ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ معاملات کیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال ہم مسکینوں کو یہ نسبت حاصل ضرور ہے کہ ہمیں فیض سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انعامات الہیہ. اور ابھی میں نکاح پڑھا رہا تھا تو مجھے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس طرح اللہ کا کلام باقی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی باقی ہے، ان سنتوں میں زندگی گزارنے کے طریقے جو نبی کے ساتھ قطعی طور پر وابستہ ہے وہ بھی ثابت ہے. دوسرے مذہبوں والے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نکاح اپنے نبی کے طریقے پر پڑھ رہے ہیں. ہم الحمدللہ یہ دعویٰ سے عرض کرتے ہیں جو آیات جو طریقہ نکاح پڑھنے کا ہے وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے کہ آپ اس طرح آیات پڑھتے تھے اور یہ 3 آیات تلاوت فرماتے تھے اکثر. اور شاید آگے علماء کے معانی کا کھولنا اور سمجھنا، نبی کے کلام کو سمجھنا اور نکال اس میں سے نکالنا یہ علماء کا اور مجتہدین کا کام ہے. تو انہوں نے ایک بات یہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں چھوٹا موٹا کہ 3 آیات پڑھی ہیں اور ہر آیت میں خطاب یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا سے ہے اور پہلے کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. کیوں کہ یہ تقوی نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، جو مسنون ہے، فرض واجب نہیں لیکن سنت ہے. نکاح ویسے بھی ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ بھی دین کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ کون سا عمل کتنے درجے پر فرض ہے، کتنے درجے پر کرنا ہے. فرض ہے، مسنون ہے، واجب ہے، اعلیٰ ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مکروہ تحریم، یہ سب یہ دین کی زندگی کی علامت ہے. الحمدللہ ہمارا دین زندہ ہے، اس کو زندہ ہم نے رکھنا ہے. کون رکھے ہوئے بتاؤ؟ میں آپ سے یہ کتنے آدمی بیٹھے ہیں، میں سوال کرتا ہوں، اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں، لیکن ایک بات تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہم کو جس ملک میں رہ رہے ہیں اس وقت اس کا آدھا بگڑا ہوا ہے کہ سنبھلا ہوا ہے. ایمانداری سے بتاؤ، کسی کو رپورٹ نہیں کرنی. ہم نے کچھ پایا ہے پاکستان بنا کر یا کھویا ہے؟ بہت پانے کی امید تھی، دعوے بات تھے، لیکن ہم اپنی منزل کو آگے چلا نہیں سکے گا. دیکھو اس کے بگاڑ کا سبب کون ہے؟ ہم اپنے ہیں یا غیر ہیں؟ اپنے ہیں. کیوں؟ اپنوں کے کام کسی نے نہیں پکڑے، اپنے دوسروں کے راستے پر لگ گئے. کیوں لگے؟ کہ انہوں نے ان کے طریقوں کو اپنایا. جنہوں نے جو بگاڑ کا ذریعہ بنے ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں یا جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں؟ وہ ذرا اونچی آواز سے بولو. پڑھے ہوئے ہیں نا؟ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ بولو. سکول کہاں نہیں پڑھے ہوئے ہیں؟ کلرک کہاں سے نکلتا ہے؟ پٹواری کہاں سے نکلتا ہے؟ قانون گو کہاں سے نکلتا ہے؟ تحصیلدار کہاں سے بنتا ہے؟ ایس پی ڈی سی کہاں سے بنتا ہے؟ ان کی ہر ایک کی سندیں کتنی ہیں. یاد رکھو 1935 میں غالباً
جب یہ ایکٹ بنا تھا نا جب ووٹ کا حق ملا تھا تو انہوں نے ایک قید رکھی تھی، ایک قید رکھی تھی، پرائمری پاس ہوگا تو ووٹ دے سکے گا، نہیں تو نہیں دے سکے گا، ان پڑھ کو نہیں دیں گے، یہ قید تھی۔ اس وقت کے علماء دیوبند مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ صاحب ہیں، علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ حیات تھے، مولانا مسلمہ زمینی حیات تھے، کیونکہ یہ پرائمری پاس نہیں تھے، یہ ان پڑھوں کی ہونے کی وجہ سے ووٹ کے حقدار نہیں تھے۔ بات میں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو معاشرے کی جو دیوار کھڑی ہوئی ہے اس کی اینٹوں میں کون ہے؟ یہ سکولوں اور کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، جو جتنا زیادہ پڑھا ہوا ہے بگاڑ اس نے زیادہ کیا ہے کم کیا ہے؟ ہم نام نہیں لیتے لیکن بارہ سامنے حقائق تو ہے نا، بگڑے ہوئے ہیں جو خرابی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ تعلیم ایک فیکٹری ہے، ایک پڑھے یعنی جہالت کو دور کرنے کی فیکٹری، مہذب انسان بنانے کی، شہری بنانے کی فیکٹری ہے۔ یہ فیکٹری کے پروڈکٹ ناقص نکلے یا کامل نکلے، مفید نکلے یا ناقص نقصان دینے والے، ٹھیک؟ تو جو فیکٹری کا پروڈکٹ خراب ہو اس فیکٹری کو بند رکھنا چاہیے اور رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ایسے کوئی جب فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے تو پھر بھی وہی سوچو، اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ یہ تعلیمی نظام جو ہے یہ قرآن اور سنت کے نظام کے برخلاف ہے، اور اس کا اگر تھوڑا بہت سمجھ رکھا بھی ہے انہوں نے تو تابع کی حیثیت سے رکھا ہے۔ ہونا یہ چاہیے قرآن اور سنت کی تعلیم ہو اور ضرورت کے بارے لکھنا پڑھنا سکھانے حساب کتاب جاننے کی یہ چیزیں ہوں، لیکن اگر 8 گھنٹے وہ پڑھایا جاتا ہے تو آدھا گھنٹے میں ایک کام ہو سکتا ہے، کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے۔ بات یہ سمجھو یہ اصل کیا ہے، جب تک اس پہ اور یہ حقائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے قائم ہے، اس نبوت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے زمین و آسمان کی فضا میں جہاں کہیں کوئی مخلوق ہے وہ حضور کی امت میں شامل ہے۔ ایک امت خطاب ہے اور ایک امت اجابت ہے، جنہوں نے مان لیا وہ اجابت، جنہوں نے نہیں مانا وہ امت خطاب تو ہے ہی، سوال تم سے بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یقین حاصل کرو، اور یقین حاصل ہوتا ہے صادقین کی صحبت میں۔ صادقین کی صحبت میں بیٹھو گے تقویٰ آئے گا، تقویٰ آئے گا اللہ تبارک و تعالی مقام فلاح تک پہنچائے گا، احسان تک پہنچائے گا۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ والذي جاء بالصدق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدق به کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، اور ان کو ماننے کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک هم المتقون، اور متقون کو ملے گا کیا؟ ہدی للمتقین، قرآن کی ہدایت ان کو ملے گی، جب ان کو ملے گی مفلحون بنیں گے، مفلحون بنیں گے تو کامیابیاں نصیب ہوں۔ اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صدق کو اپنایا اور وہ متقی۔ صدق اور تقویٰ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے صادقین کی صحبت سے۔ اور صادقین کون ہے؟ جن کو اللہ کے رسول، اللہ کے قرآن نے مہاجرین اور صحابہ، اور مفلحین کون ہے؟ انصار۔ صحابہ مفلحین اور انصار کو جمع کرو تو یہ صحابہ بنتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے طریقے پر، تو سنت و جماعت کے طریقے پر چل کر اللہ کو مناؤ، اور خلوص کے ساتھ کامیابی اسی میں مضمر ہے۔
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب ٹیکنالوجیاں اس کے ماتحت ہیں، سب بیکار ہو جائیں گے جب تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ خیر و برکت۔ اب میں بات لمبی ہو جائے گی۔